السلام علیکم۔ بہت دل دکھا ہوا ہے، یہ جو بچے کا انتقال ہوا ہے، جس کو قتل کیا ہے اتنی بری طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر دے، اللہ پاک انہیں ذہنی سکون دے۔ سکون کہاں سے آئے گا؟ آپ لوگ اس کے ساتھ انصاف کریں۔ گورنمنٹ سے میری بھی درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہی ہوں کہ اللہ کے واسطے، اس رسول کے واسطے جس کے تم امت ہی بنتے ہو نا، تو ان کو سزائے موت دو۔ ایک دو کو لٹکاؤ گے جب ہی جا کے یہ سارے معاملات صحیح ہوں گے۔ اب دیکھیں منتہا نامی بچی جو 7 سال کی تھی، سرگودا میں جو ہوا مسئلہ، پھر ابھی یہ قائد آباد پہ ہوا۔ 3 سال کی بچی کتنی بڑی ہوتی ہے، حوث کا نشانہ بن گئی ہے، اسے کتنی بری طرح قتل کر دیا گیا۔ ایسے ہزاروں بچے جو ہیں وہ مر رہے ہیں۔ ابھی یہ دیکھ لو، یہ جو نیا واقعہ ہوا، یہ جو بچے کا، لڑکے کا، 7 سال کا، 6 سال کا بچہ، اور اسے کس طریقے سے مارا، مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ اتنا برا فیل کیا گیا، اور پھر اس کو اوپر چھت سے نیچے پھینک دیا، پھر اس کو قتل کر کے۔ تو یہ قتل کا بدلہ تو قتل ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا ہے ہمیں قرآن میں، قصاص کا معاملہ ہے۔ تو کیوں نہیں ایسے لوگوں کو لٹکاتے کہ وہ آئندہ ایسے کام نہ کریں؟ حکمران کب جاگیں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ان کو مرنا نہیں ہے؟ مرنا تو انہوں نے بھی ہے نا۔ قبر کا منہ، جس نے ماں کا پیٹ دیکھا اس نے قبر کا بھی پیٹ دیکھنا ہے۔ تو اللہ کے واسطے، رسول کے واسطے ان کو سزا دیں تاکہ یہ سارے واقعات نہ ہوں۔ یہ جو آپ لوگ جو لاپرواہی کر رہے ہیں نا، اور پھر جب اس کے اپنا کوئی جائے نا تو پتہ چلے آپ لوگوں کو۔ آپ لوگوں کے ساتھ تو اتنی ساری گارڈ نکلتی ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کہتے ہو یہاں تک کہ کتوں کی بھی ساتھ محافظ ہوتے ہیں آپ کے ہیں۔ تو انسان کے بچوں کو کم از کم اتنا تو مت گراؤ، جانور سے بھی بدتر کر دیا کہ انسانوں کے بچے اس طریقے سے مر رہے ہیں۔ اتنی بری فعل کر کے ان کو مار مار کے پھینک رہے ہیں، بوریوں میں ڈال کے بند کر رہے ہیں۔ کب ہوش آئے گا گورنمنٹ کو؟ بس خالی اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، تعزیت کر لیتے ہیں، بس ہو جاتا ہے معاملہ صحیح۔ آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے بچوں کے ساتھ، آپ کو کیسا لگے گا؟ اپنی اولاد پر رکھ کر تو سوچیں کہ کس قدر اذیت دے دے کے مار رہے ہیں، پھینک رہے ہیں۔ کتے کا بچہ تو نہیں ہے نا، ایک ماں نے کتنی تکلیف کا، جیسے آپ نے ماں نے پیدا کیا آپ کو، ایسی وہ بھی تو کسی ماں کا بچہ ہے نا۔ اللہ کے واسطے سر عام پھانسی دیں، لٹکا دیں۔ اور سب لوگوں سے درخواست کروں گی کہ اس معاملے پر آپ سب بولیں، شور کریں کہ بھائی ان کو پھانسی کی سزا دی جائے، تاکہ پھر دوسرے ڈر کر یہ کام نہ کریں۔ اور یہ جو ملک میں ہر وقت 24 گھنٹے موبائل نیٹ چلتا ہے نا، انٹرنیٹ کا بھی کوئی ایسا وزیر ہو، رات میں تو یہ کم از کم نیٹ بند کریں۔ یہ رات میں جو ساری رات انٹرنیٹ چلتا ہے، یہ ساری رات جو فحاشی دیکھتے ہیں، تو ان کے دلوں میں، دماغوں میں کیا بھر رہا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے موبائل لے کے کونوں پہ، گلیوں کے بیٹھے ہوتے ہیں، بوسو ٹکڑے والا، جمع دار، چوکی دار، ہر ایک کے پاس جو ہے نا موبائل ہوگا، بس وہ لیٹ کے بیٹھا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا کیا چل رہا ہے۔ جبھی تو تباہی و بربادی ہے مسلمانوں کے قوم میں، اسی لیے بربادی آ رہی ہے، موبائل کا جو عذاب ہمارے ملک پر آ گیا ہے۔ اور مائیں بھی اپنے بچوں کو دے دیتی ہیں، اور جو لڑکے اس قسم کے ہیں ان کے مائیں بھی تو پوچھیں یہ پیسہ کہاں سے لا رہے ہو؟ حرام کاری کر کر کے پیسہ لا رہے ہو تو کہاں سے لا رہے ہو؟ دوسروں کی اولادوں کے ساتھ جو یہ ستم کر رہے ہو، جو ویڈیو اور موویاں بنا کے باہر ملک بھیج رہے ہو، جو معاملات چل رہے ہیں، آپ چینل پہ دیکھیں، سب پتہ چل رہا ہے۔ ایک عام جاہل عورتوں کو بھی سب پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ اس قسم کی تو لاج رکھ لو۔ کلمہ پڑھنا تو نہیں آتا حکمرانوں کو، اللہ کا ڈر ہوتا نا، تو پھر ان کو پتہ چلتا کہ اللہ نے کیا حکم دیا تھا، اور حکمرانوں کے کیا کیا ان کے جو فرائض ہیں۔ بس ان کو تم لوگ پھانسی کی سزا دے دو، اللہ کے واسطے ایک آدھ کو لٹکا دو۔ جب یہ لٹکیں گے، مریں گے نا، جب ہی یہ چیز سے رکیں گے، ڈریں گے کہ بھائی ہمیں بھی لٹکا دیا جائے گا۔ اس ملک میں کوئی قانون ہی نہیں ہے، غریب کے لیے تو کوئی قانون نہیں ہے۔ ابھی امیر کا کوئی بچہ ہوتا تو پھر دیکھتے آپ، پھر دیکھو کیسے 1 منٹ میں سارا فیصلہ آ جاتا۔ تو بس غریب کی جان تو انہیں کتے سے، جانور سے بھی بدتر کر دی ہے۔ اور اس کو پھانسی کی سزا دو تاکہ لوگ جو ہیں وہ اب سبق سیکھیں، آئندہ نہیں کریں ایسے کام۔ بچوں کے، غریبوں کے بچے جو ہیں وہ تو محفوظ ہوں کم از کم۔ اور ماؤں سے بھی کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو گھروں سے مت نکلنے دو، اللہ کے واسطے۔ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھو، چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، ان کو نکلنے نہیں دو باہر، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا۔ پڑھنے بھی جائیں، مدرسے بھی جائیں تو جا کے بار بار دیکھیں، چیک کریں۔ آپ پردہ کرتی ہیں، پردے کی حالت میں جائیں، لیکن اپنے بچوں کو چھوڑیں نہیں۔ آج کل کسی پہ بھروسہ کرنے لائق نہیں ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔